کہ نہیں. تو ہمارے ہر فیصلوں میں، تجزیوں میں جو برائی ہے وہ کیا ہے بھائی؟ جلد بازی کی ہے. اس لیے قرآن کے مطابق اس برائی کو اپنی سوسائٹی سے ہمیں نکالنا پڑے گا. تو اس سے ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ اچھی. دیر سے فیصلہ کر لو لیکن درست فیصلہ ہو. وہ زیادہ سلیمان احمد صاحب ہے نا، ٹائم لینڈر والے، بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ پلاننگ کرنے میں آپ کئی گھنٹے لگا دو اور کام آدھے گھنٹے کا ہو. پلاننگ 1 گھنٹے کی ہو، کام کیا ہو آدھے گھنٹے کا ہو، اس میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ. لیکن کام میں 2 گھنٹے لگا دیے، اس کی پلاننگ آدھا گھنٹے کی بھی نہیں تھی، تو 2 گھنٹے کی محنت بھی آپ کی برباد ہوگی، سمت ہی صحیح نہیں ہوگی آپ کی. پھر وہ مثال دیتے ہیں ٹائم لینڈر والے نا چیتے کی. چیتا 5 سے 10 منٹ میں شکار کرتا ہے. چیتا ٹائیگر جو ہے نا، ہاں 90 سیکنڈ میں اپنے ہدف کو پا لیتا ہے وہ. لیکن اس 90 سیکنڈ کے لیے پلاننگ 1-2 گھنٹوں کی بھی بعض دفعہ کرتا ہے وہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جب اتنا بھاگوں گا نا، اتنی کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے، تو میرے اندر کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس وقت اگر یہ شکار ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ چیتا بھوک سے مر جائے، کیونکہ اتنی انرجی وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو نیا ہرن کے لیے پھر بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ وہ مر جاتا ہے، اس میں ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے بھائی میرے جو اللہ نے صلاحیت محدود دی ہے، تگڑ میں دوڑ سکتا ہوں لیکن ایک حد تک، تو میں اپنی محنت کو ضائع نہیں کروں گا. بیٹھ کے گھنٹوں سوچتا رہتا ہے کہ دل دینا ہے تو کس کو دینا ہے دل. ایسا ہی نہیں کوئی بھی ہرن نظر آیا پھرتیلا سا، خوبصورت سا، پتلی کمر ہے اس ہرن کی، دل اٹھا کے دے دیا، اس کے بھاگے. وہ اتنی پتلی کمر تھی، وہ آپ سے بھی تیز اسپیڈ سے بھاگ گیا، آپ تگڑ پیچھے، وہ آگے، آپ کی ساری انرجی ختم، آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے. 1 ہفتے تک دوبارہ کسی ہرن کو دیکھنے کے بھی قابل نہ رہے. تو ایسا نہیں کرتا وہ پورا پلان بناتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ یار یہ والا مناسب رہے گا، یہ اس کی اسپیڈ تھوڑی کم لگ رہی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، وہ مال اس میں کیا ہے، گوشت سے بھرا ہوا ہے، اسپیڈ تھوڑی کم لگ رہی ہے اور آگے اسپیڈ بریکر بھی ہے اس ٹریک پر، تو یہ والا وہ گھنٹوں لگا دیتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بھائی، کام کرنے میں آپ ٹائم لگا لو، وہ ضائع نہیں ہو. ہم کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، ابے اتنی دیر میں تو کتنا کام کر لیتا، سوچنے میں ہی لگا دے گا سارا دن. کوئی بات نہیں، سارا دن سوچنے میں لگا دو آپ، لیکن بغیر سوچے غلط کام کرنے سے بہتر ہے سوچ سمجھ کے تھوڑا کام کرو لیکن ٹھیک. بغیر سوچے غلط بات کہنے سے بہتر ہے چپ کر کے بیٹھے رہو، کئی گھنٹے سوچنے کے بعد ایک بات کرو لیکن وہ تمیز کی بات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بغیر سوچے دھڑ 3 4 طلاقیں نکالنے سے بہتر ہے کہ اس وقت زبان کو کیا کر لو، دانتوں سے دبا لو، اور جب ٹھنڈے ہو جاؤ پھر اس کے بعد جا کے غور کرو بھائی کیا کرنا ہے، محبت سے رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے. پھر مشورے کرو، سب کو بٹھاؤ، تو وہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہوگا. اور جو دھڑ طلاقوں والے فیصلے ہوتے ہیں ان میں وہی ہوتا ہے، کل ایک نوجوان آ گیا وہ رو رہا تھا، اس دن ایک لڑکا آ گیا وہ رو رہا تھا، تو رونے دھونے کے اب ہمارے پاس تو ہم تو اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے نا. تو تیرے کو رو کے دیکھ کے میں گلے لگوں اور بولوں جا تیری بیوی تیرے لیے کیا کر دی ہم نے. کیونکہ پادری تھوڑی ہیں، پادریوں کے پاس یہ رائٹ ہے. عیسائیت میں یہی تھا، پادری خود بھی چینجنگ کرتے رہتے تھے کہ چلو تم یوں کرو ایسا کر لو. ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ رسول کا حکم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو جب غصہ آئے نا جلدی فیصلہ کرو، تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لو کہ جب بھی میں نے جلد بازی میں کچھ کیا تو میں جرمانے کے طور پہ کیا کروں گا، صدقہ. اس سے سزا ملے گی. آہستہ آہستہ ہمارے اندر حلم اور انا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.